ہمارے عقائد حق میں سے ایک عقیدہ ہے کہ مسلمان حضرات جو مرتکب کبیرہ ہو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، مخلد فی النار نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کی بخشش ہوگی۔ ہاں، اپنے گناہوں کا جو بدلہ ہے وہ تو انہیں چکایا جائے گا، آگے وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے فرما رہے کہ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ وَإِنْ مَاتُوا مِنْ غَيْرِ توبہ، اگرچہ توبے کے بغیر مر جائے تب بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اور ہمیشہ کیوں نہیں رہیں گے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی نیکی کا کام کرے، خیر کا کام کرے، وہ ضرور اس کا بدلہ دیکھے گا۔ دیکھے گا کا کیا معنی ہے؟ یعنی اسے بدلہ ملے گا نا، جو اس نے نیکی کا کام کیا ہو۔ تو اب ہم آپ سے سوال ذرا کرتے کہ حضرت سے اب جب وہ اپنی نیکی کا بدلہ دیکھے گا، یا تو جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا سزا کے لیے جو گناہ اس نے کیے ہو، بلکہ فوراً جنت میں داخل ہو جائے، تو یہ بات تو واضح ہے نا کہ اس نے گناہ زیادہ کیے ہیں، سزا تو ضرور پائے گا۔ لیکن اگر اللہ مہربانی کرے چلو پہلی سے جنت میں داخل ہو جائے، پھر تو جنت سے نکلنا ممکن نہیں، کیونکہ جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہوگا وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اگر دوسری صورت لے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا پائے گا، اور ادھر تو مومن بھی ہے نا، اس نے خیر کا کام کیا ہے، کیونکہ ایمان سب سے بڑا خیر والا عمل ہے، تو اس کی جزا بھی دیکھے گا نا۔ تو چلو سزا کے لیے کیا کریں گے، پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جب اپنی سزا بک دے گا نا اس کے بعد یہ نکالا جائے گا ضرور بے ضرور، کیونکہ اللہ کے ارشاد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کا بتلاتے گا تو اس کے لیے کیا کرے گا، جہنم سے اللہ رب العزت اسے نکالے گا، جنت جائے گا۔ تو پتہ چل گیا نا کہ وہ ہمیشہ نہیں رہے گا وہاں پر۔ اس طرح اللہ کا ارشاد وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنت الفردوس، کانت لهم جنات الفردوس۔ اس طرح اور بھی متعدد نصوص آیات ہے، ان میں آیا ہے کہ مومن لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور یہ بات پہلے سے ہم نے ثابت بھی کر دی ہے نا کہ معصیت کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہہ دینا کہ اس کو ہمیشہ جہنم میں داخل ہونا چاہیے کیونکہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے، تو یہ تو آپ نے اس کو چھوٹے گناہ کی وجہ سے بڑی عقوبت دی، اور بڑی عقوبت اس کے لیے مان لی۔ اور سب سے بڑی جنایت دنیا میں کفر ہے، تو یہ بڑی عقوبت جو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے نا، یہ تو کفر کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ بڑے گناہوں کے ساتھ۔ اگر یہی خلود والا بدلہ، جہنم میں ہمیشہ رہنے والا بدلہ کسی مسلمان کو دیا جائے نا، یہ تو کیا ہو گئی، عقوبت جنایت سے بڑھ گئی، جو کہ عدل کے خلاف ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عدل کرتا ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جہنم میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ کافر ہو یا بڑے گناہ کا کرنے والا ہو۔ ہاں کچھ لوگ وہ جہنمی نہیں ہے، ایک معصوم انسان یعنی جو انبیاء ہے، نمبر 2 تائب جنہوں نے توبہ کیا ہو گناہوں سے، نمبر 3 صاحب صغیرہ۔ چلو کافر کے مخلد فی النار ہونے پر تو سب کا اجماع ہے نا۔ صاحب کبیرہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے وہ 2 دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب کبیرہ جس نے توبہ نہ کیا ہو وہ عذاب کا مستحق ہے، اور عذاب نام کس چیز کا، دائمی مضرت، خالص مضرت کا نام ہے۔ تو دائمی مضرت، نقصان جو ہے نا، یہ استحقاق ثواب کی منافی چیز ہے، کیونکہ ثواب جو ہے نا دائمی اور خالص منفعت کا نام ہے، تو اس لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا، بس عذابی میں رہے گا۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے کہ چل یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ اس کو عذاب دیا جائے گا گناہ کی وجہ سے، لیکن یہ بات کہاں سے اس میں آ گئی کہ عذاب میں دوام بھی ضروری ہے، خلود بھی ضروری ہے۔ اور ادھر آپ کو معلوم بھی ہے نا کہ عذاب کا وہ مستحق ہے
چلو یہ تو صحیح ہے کہ عذاب کا مستحق ہے، لیکن اس کے لیے یہ کہنا کہ عذاب کا دینا واجب ہے اللہ پر، یہ بات مسلم نہیں۔ اور ثواب جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم احسان ہے، تو چاہے اس کو عذاب دے، چاہے تو معاف کرے یا کچھ مدت کے لیے عذاب دے کر پھر جنت میں داخل کرے۔ دوسری دلیل معتزلہ کے پاس یہ ہے کہ صاحب کبیرہ غیر تائب جہنم میں ہمیشہ اس لیے رہے گا نا کہ بہت ساری نصوص ہے جن میں یہ آیا ہے نا کہ صاحب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا، ان آیات وغیرہ سے یہی پتہ چلتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد وقوله تبارک وتعالی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اس طرح ایک جگہ پر ارشاد من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ دیکھیں یہاں پر خالدون وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، تو اس کی جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ آپ مان لیں کہ نہیں یہ عام ہے، تو پھر ہم اس کا یہ معنی نکالیں گے نا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، اس سے عام مسلمان قاتل مراد نہیں، بلکہ وہ شخص مراد ہے کہ جو مومن تھا لیکن اس نے قتل کرنے کو حلال سمجھ، اس کی وجہ سے کافر بنا، اس لیے جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہاں پر جو دوسری آیت میں ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ وغیرہ وَمَن يَصِلَّ الرَّسُولَ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، تو حدود سے مراد ہے کہ تمام حدود کو پار کر لے، حدود شرعیہ سے تجاوز کرے، اس کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے کہ بعضی سی حدود ہے کہ ان کو پار کرنے کی وجہ سے آدمی کافر بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو تیسری آیت میں ہے کہ من کسبت سیئۃ ومن کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته، تو احاطت کا لفظ خود بتا رہا ہے نا کہ اندر و باہر دونوں سے کفر گناہ اس کا احاطہ کر لے، تو پھر تو اس کے دل میں ایمان بھی نہیں رہے گا نا، کافر ہو جائے گی، اس لیے مخلد فی النار ہوگا۔ ہاں جو مسلمان ہو ان کے حق میں ان آیات کا یہ مطلب ہم لے گے کہ یہاں پر خالدن، خالدن سے دوامی معنی مراد نہیں، خلود والا معنی مراد نہیں، بلکہ مکسی طویل والا معنی مراد ہے، زیادہ ٹائم گزارنے والا معنی مراد ہے، آخرکار وہ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ یہی بات کر رہے اولو الکبائر من المؤمنین لا یخلدون فی النار وان ماتوا من غیر توبہ لقوله تعالی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ونفس الایمان عمل خیر، نفس ایمان تو سب سے بڑھ کر خیر والا عمل ہے، لا يمکن ان یرى جزاء قبل دخول النار، یہ تو ممکن نہیں کہ داخل ہونے سے پہلے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اس کی جزا دے گی، کیونکہ سزا دینا ممکن ہی ہے، ایسے لوگوں کے حق میں تو سزا ہی ہوگی۔ ہاں ثم يدخل النار، پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے کیا کرے جنت جائے اور پھر جنت سے نکال کر جہنم میں اس لیے داخل کیا جائے کہ اس نے گناہ کیا ہے، تو نہیں ہو سکتا، لأنه باطل بالاجماع ہے کہ جنت سے کوئی دوبارہ نہیں نکالا جائے گا۔ فتعین الخروج من النار، تو یہ متعین ہے کہ پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، گناہوں کی سزا جب بھگتے گا تو وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ادھر دوسری آیت بھی ہمارے پاس وَلِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَةِ، اور بھی بہت ساری نصوص جو دلالت کر رہی ہے علی کون المؤمن من اہل الجنہ، کہ مسلمان جنتی ہوں گے، مع ما سبق من الادلہ القاطعہ الدالہ، اور بھی بہت ساری آیتیں پہلے گزر چکی ہے کہ علی ان العبد لا يخرج بالمعصیة عن الایمان، کہ بندہ گناہ کرنے سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، وایضا الخروج فی النار من اعظم العقوبات، اور جہنم میں ہمیشہ رہنے تو بڑی عقوبت ہے، وقد جعل اللہ جزاء للکفر الذی هو اعظم الجنایات، اور یہ بڑی عقوبت اس کفر کا بدلہ ہو سکتا ہے جو بڑی جنایت ہے، فلو جزی به غیر الکافر، اگر یہ سزا آپ مسلمان کے لیے کیا کر دے مقرر کر دے، لکان زیادہ علی قدر الجنایت، پھر تو جنایت کم ہو گئی اور سزا بڑی ہو گئی، فلیکن عدل، تو عدل نہیں ہوا۔ وذهبت المعتزلہ، معتزلہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، مرتکب کبیرہ غیر تائب جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ان آیات میں خود آیا ہے کہ لأن من ادخل النار وهو خالد فيها لأنه اما کافر ہے تو کافر ہوگا، اور صاحب کبیرہ مات بلا توبہ، یہ صاحب کبیرہ ہوگا جو بغیر توبے کے مرے گا۔ اذ المعصوم والتائب وصاحب الصغیر اذا اجتنب الكبائر ليس من اهل النار على ما سبق من اصولهم، معصوم آدمی تو تائب آدمی بڑے گناہ سے، اور صاحب صغیر تو گناہ کی سزا کے حقدار نہیں ہے، سزا سے معاف جنتی ہوں گے۔ والکافر مخلد بالاجماع، ہاں کافر پر تو سب کا اجماع کی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وقذا صاحب الکبیرہ مات بلا توبہ، اس طرح سے صاحب کبیرہ جو توبے کے بغیر مر جائے اس کے لیے وہ دو دلیل دیتی بوجہین، الاول انه يستحق العذاب، اور عذاب کس چیز کا نام ہے، وہ مضرۃ خالصۃ دائمہ، یہ دائمی
مذرت کا نام فینا فی الاستحقاق استحقاق کا ثواب الذی هو منفعت خالصہ دائمہ، تو دائمی منفعت جو کیا ہے ثواب اس سے کیا ہو گئی محروم رہے گا۔ والجواب جمع من و قید الدوام ہے، یہاں پر آپ عذاب میں دوام کی جو قید نکال رہے ہیں صحیح نہیں ہے، بل منع الاستحقاق بالمعنی الذی قصدوه هو الاستجاب ہو، بلکہ استحقاق سے بھی معنی لے رہے نا کہ گویا اس پر سزا اور عذاب کا دینا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الثَّوَابُ فَضْلٌ مِّنْهُ، اللہ کی طرف سے ثواب دینا فضل و کرم ہے، والعذاب عدل، عذاب دینا عدل ہے، چاہے وہ فضل کرے چاہے عدل کرے، فَإِن شَاءَ عَفَا وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ مُدَّةً ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ۔ آسانی دوسری دلیل اس پر دیتے کہ مسلمان آدمی جو گناہ کبیرہ کرے بغیر توبہ کے مرے وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں، وہی دلیل ہے۔ الثاني النصوص الدالة على الخلود كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ والجواب أن قاتل المؤمن لكونه مؤمن لا يكون إلا كافرا، اگر مسلمان کس وجہ سے مارے کہ یہ مسلمان اس کی مسلمانی پر مجھے رضامندی نہیں ہے، یہ کیوں مسلمان ہے، کیوں یہ مومن ہے، اور اس کے ایمان کی وجہ سے اسے مار دیتا ہے، ظاہر سی بات یہ تو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح وَقَدَا مَنْ تَعَدَّ جَمِيعَ الْحُدُودِ، جو تمام حدود کو پار جائے تو مسئلے کہ ایمان سے بھی کیا ہو گیا، آگے گزر گیا۔ وَقَدَا مَنْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَشَمَلَتْهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اس طرح اگر کسی کو گناہ ہر طرف سے کیا کر دے، گھیر دے، تو مطلب یہ کہ اس کا ایمان کہاں رہا۔ ولو سلم، اگر بالفرض تقدیر چلو مان لے کہ کافروں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مسلمان کے ساتھ خاص ہے، فالخلود قد يستعمل في المقصد الطويل، تو پھر خلود سے ہم زیادہ ٹائم والا معنی مراد لیں گے، کہ قولہم جیسے عرب لوگ کہتے سجن مخلد، کہ ہمیشگی والا جیل ہے، کیا کوئی ہمیشہ جیل میں ڈالا جاتا نہیں، زیادہ وقت کے لیے۔ ولو سلم، اگر مان لے چلو یہ معنی بھی نہیں ہے، تو فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود كما مر، پھر تو اور بھی آیات ہیں نا جن میں آیا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوں گے، تو لہٰذا آپ کی بات پوری نہیں ہوئی۔